اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسماعیل نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابراہیم موصلی شاعر و مغنی ہے، شاعری کر سکتا ہے، لڑائی کے جھگڑے سے گریز کرے گا اور مجھے امید ہے میرے کہنے پر وہ اس نجار کی رقم واپس دے دے گا۔ اس بار شازیہ نے اسماعیل بن قاسم کے چھوٹے بھائی ابراہیم کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی تم بھی امیر کے ساتھ جاؤ۔ ابراہیم فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آپ ہی ٹھیک کہتی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اسماعیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور دیکھنے لگا، تمہیں ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اور عطریف ابراہیم سے رقم لے کر۔ اس موقع پر اسماعیل کا باپ قاسم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھا، بیٹے زیادہ دیر نہ لگانا، جلدی لوٹ آنا۔ اس کے ساتھ ہی اسماعیل اور عطریف دونوں حویلی سے نکل گئے۔ اسماعیل اور عطریف دونوں جب ابراہیم موصلی کی شاندار محل نما حویلی میں داخل ہوئے تو اندر ہلکی ہلکی سر میں کسی کے گانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ آواز یقیناً ابراہیم موصلی کی تھی۔ ابراہیم موصلی نے جو اپنی حویلی پر دربان رکھا ہوا تھا وہ اسماعیل کے قریب آیا۔ اسماعیل بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے تعظیم دی اور کہنے لگا، آپ میرے آقا سے ملنا چاہتے ہیں، تمہارا کہنا درست ہے، میں ایک نزاع کے بارے میں ابراہیم موصلی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر دربان فوراً بول اٹھا، امیر یہ وقت میرے آقا کی ریاضت کا ہے اور کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں، میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ اس پر اسماعیل مسکرایا، عطریف کے ساتھ اس کمرے کی طرف بھاگا جس سے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں اس کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا اندر ابراہیم موصلی ساز بجاتے ہوئے کوئی نغمہ لاپ رہا تھا۔ جو اس نے دروازے اسماعیل اور عطریف کو دیکھا، اس نے گانا بند کر دیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ساز ایک طرف رکھا، جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوشگوار انداز میں اسماعیل کا استقبال کیا اور ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اسماعیل اور عطریف آگے بڑھ کر جو اس نشست پر بیٹھ گئے تھے، ساتھ ہی ابراہیم موصلی کے لیے اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، امیر آج حویلی میں کیسے آنا ہوا؟ یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اس پر اس نے غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، ابراہیم تمہارا اندازہ درست ہے، واقعی کوئی غیر معمولی بات ہے۔ پھر اسماعیل نے لباس کے اندر سے کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ذرا اس کاغذ کو دیکھو۔ ابراہیم موصلی نے کاغذ لے لیا، کاغذ پر لکھی تحریر دیکھنے لگا۔ اسماعیل نے اسے مخاطب کیا، ابراہیم ایک نجار نے جو انتہائی غریب اور کلاش آدمی ہے، تمہارے ہاں نجار کا 1 ماہ کام کیا اور تم اسے سنگدل اور حریص انسان ہو، مانگنے کے باوجود اس کا معاوضہ ادا نہیں کیا۔ اس کی وجہ ناانصافی، ظلم اور ستم کا معاملہ ہے۔ ابراہیم نے کاغذ دیکھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اس نجار نے میرے ہاں کام کیا پورا 1 ماہ، بلکہ اس سے زیادہ کچھ دن، لیکن اس کا کوئی معاوضہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ معاوضہ طلب کرنے کا اس کا لہجہ اکھڑا اور گستاخانہ تھا۔ جب وہ کام کی تکمیل کر چکا تو میں نے اسے کہا کہ میں چند دنوں بعد اس کا معاوضہ ادا کروں گا، لیکن وہ بار بار میرے پاس چکر لگانے لگا اور ایسے انداز میں چکر لگانے لگا جیسے میں صدیوں سے اس کا مقروض ہوں۔ اس بنا پر اس کی گستاخی اور اکھڑ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کا معاوضہ دینے سے انکار کر دیا۔ اسماعیل کے چہرے پر خفگی کے آثار نمودار ہوئے تھے، تاہم وہ ضبط کر گیا اور دوبارہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، چلو اس وقت اس کے سامنے انکار کر دیا کہ اس کا لہجہ اکھڑ تھا، لیکن میں تو تمہارے نرمی سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کا معاوضہ اس کی اجرت میں۔ چلو اس وقت اس کے سامنے انکار کر دیا، اس کا لہجہ اکھڑ تھا، لیکن میں تو تمہارے ساتھ نرمی سے گفتگو کر رہا ہوں، اس کا معاوضہ اس کی اجرت میں عطریف کو دوں گا، یہ اس کے گھر اس کو پہنچا دے گا۔ ابراہیم موصلی اکڑ گیا اور کہنے لگا، نہیں ابن قاسم، ایسے شخص کو اس کی اجرت ہرگز ادا نہیں کروں گا۔ اسماعیل بن کا لہجہ بھی بدل گیا، کہنے لگا، ابراہیم اس کا معاوضہ تو تمہیں ہر صورت میں ادا کرنا ہوگا، نہ کرو گے تو امن بیمون سامان اٹھاؤ گے۔ ابراہیم موصلی نے بڑے غور سے اسماعیل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابن قاسم، میں تمہاری عزت و احترام کرتا ہوں، اپنی حدود سے باہر نہ نکلو، میرے مقام کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے ساتھ گفتگو کرو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کی رقم مجھ سے وصول کر لو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میرا نام ابراہیم موصلی ہے، میں جسے سننے کے لیے خلیفہ ہی نہیں سارے برمکی وزیر بھی ترستے ہوں۔ اور موصلی اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ بیچ میں غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسماعیل اٹھا، ابراہیم اپنے لیے آتش انبار اتنی ہی گرم کرو جتنی برداشت کر سکو، نہ تم برق سے تیز گام ہو اور نہ ہی زیادہ خرام ہو، نہ تم خطہ لہوت کے مسافر ہو اور نہ ہی رویت و سامات سے ماورا، نہ مخاطب و کلام کی پابندیوں سے آزاد ہو اور نہ فہم و دانش کے امین ہو، نہ کوئی معجز طراز شخصیت ہو، نہ خود کو کھوجتے ہوئے ایسے انسان ہو جس کے سامنے علم دم بخود اور حکمت جائے، نہ تم ایسی طاقت رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے پر ظلمتوں میں صبح لہرائے۔ میں ابھی تک تمہارے ساتھ نرمی سے گفتگو کر رہا ہوں، میں انسان کو خنجر کی بار شمشیر نوک پر رکھنے کا ہنر بھی جانتا ہوں، میرے ساتھ شاعر بن کر نہیں انسان بن کر گفتگو کرو۔ گفتگو کے دوران اپنے دامن میں اتہامات، الزامات، لاعلات، تعصب و ہرزہ سرائی تنقید سمیٹنے کی کوشش نہ کرنا، اگر اپنی زبان کو اپنے حلقوم میں نہیں رکھو گے تو پچھتاؤ گے، زیادہ نہ بڑھانا۔
مجھے اپنے لیے دوستی سا مہربان اور نیکی سا یاد آور، رفاقت سا گمگسار، ہنسنتی سا نظم، چڑیوں کے گیتوں، پھولوں کی مسکراہٹ سا بے غرض، محبت کے وجدان وار درخت سا آسودہ حال ہی رہنے دینا، ورنہ نجار کی رقم بھی دوگے اور اپنے روپے کے بھی۔ ابراہیم موصلی، اس نیکی اور بدی میں امتیاز کرنا جانتا ہوں، سیدھی طرح اس کے حساب لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق نجار کی رقم میرے حوالے کر دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ پھر اکڑ دکھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو آج بہت سے لوگ مجھے سننے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی آمد کا وقت تم بات کو بڑھا رہے ہو، وہ لوگ جب جائیں گے تو تمہارے رویے کی وجہ سے کھڑا ہو جائے گا۔ جو میری طرفداری کرنے والے ہیں، جو لوگ میرے ہم نوا ہیں، میں انہیں ایک دی تو یاد رکھنا، ابن قاسم نجاز کی رقم وصول کرنا بہت دور کی بات، تم اپنی جان بچانے کی منہ چھپاتے ہوئے یہاں سے چلے جانے کو ترجیح دو گے۔ اسماعیل جو تھا نشست پر نشست پر ٹانگ بٹھا کر بیٹھا رہا، پھر غصہ کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اپنے کسی دربان کو بھیجو، ان لوگوں کو بلا کر لائیں جو تمہارے ہم نوا، تمہارے ہمدرد اور جن کے پکارے جانے پر مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، جب تک ان لوگوں کو نہیں بلایا جاتا میں یہاں سے نہیں اٹھنے والا۔ ابراہیم موصلی نے پھر کسی کو آواز دی، ایک شخص بھاگا ہوا اندر آیا، اس کے کان میں کچھ کہا، جسے سنتے ہی ابراہیم موصلی جب دربارے اپنی جگہ پر تب آیا، اسے دیکھتے ہوئے ایک دم اسماعیل پر جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر جھٹکے کے ساتھ اس نے تلوار بے نیام کی طرف ابراہیم کی طرف بڑھا، کانپنے لرزنے لگا تھا، اس کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا، بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے دھڑایا، یہ جو کاغذ تم نے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، جس پر نجاور کی رقم لکھی ہوئی ہے، یہاں میرے پاس آؤ، ورنہ یاد رکھنا تمہارے غم گساروں کی آمد سے پہلے گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ابراہیم موصلی واقعی سہم گیا تھا، بری طرح کانپنے لگا تھا، پھر جب اپنے سامنے اسماعیل نے تلوار لہرائی تو وہ ایک طرف چل دیا، ایک صندوق کھولا، اس میں رقم نکالی، اسماعیل کو تھما دی۔ اسماعیل نے رقم گنی، کہنے لگا، یہ رقم اجرت کے برابر ہے، میں نے تمہیں کہا تھا اجرت سے دوگنی رقم نکالو، یہ تمہارے رویے کی سزا ہے، جلدی کرو، تم جھکے ہوئے، تمہارے جھکاؤ پر ہی میں تلوار کروں گا اور تمہیں 2 حصوں میں بانٹ دوں گا۔ ابراہیم موصلی کے ہاتھ لرز کانپ رہے تھے، جتنی رقم پہلے نکالی تھی اتنی مزید نکال کر اسماعیل کے حوالے کر دی، پھر اس صندوقچہ کو بند کر دیا، چہرہ غصے میں لال سرخ ہو رہا تھا، اسماعیل مسکرا رہا تھا، ساری نقدی اسماعیل نے اطریف کو تھما دی، پھر جس جگہ اسے اٹھایا تھا وہیں بیٹھ گیا، جبکہ لرزنے کانپتے غصے کا اظہار کر کے خونخوار آنکھوں سے اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے ابراہیم موصلی سامنے کی نشست پر بیٹھا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے کمرے میں شاہی جلاد ابو ہاشم مسرور، عربوں کا سرکردہ اور امیر المومنین کا بہترین ندیم زادرہ، بغداد شہر کا رئیس اور سرکردہ جعفر عبداللہ ہاشمی، ایک اور بغدادی رئیس محمد بن لیث، خلیفہ ہارون الرشید کا حاجب دوئم فضل بن ربیع، ہارون الرشید کے محافظ، انہوں کا سالار اعلیٰ ہرمن بن معین اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شاہی جلاد ابو ہاشم مسرور نے شکوے اور گلے کرنے کے انداز میں اسماعیل بن قاسم کو مخاطب کیا، ابن قاسم، تم سے ملنے تمہاری حویلی گئے تھے، وہاں سے پتہ چلے کہ تم کسی اہم کام کے سلسلے میں ابراہیم موصلی کی طرف آئے ہوئے ہو، ہم ادھر ہی چلے آئے، کیا معاملہ ہے؟ اس پر جو معاملہ ہوا تھا اطریف نے تفصیل سے کہہ دیا تھا۔ آنے والے سب ناپسندیدگی کے اظہار میں ابراہیم موصلی کی طرف دیکھ رہے تھے، قبل اس کے کوئی رد عمل کا اظہار کرتا۔ اسی لمحہ ہارون رشید کا وزیر جعفر برمکی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، کچھ دیر وہ عجیب سے انداز میں اسماعیل بن قاسم کی طرف دیکھتا رہا، خالی نشستوں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر ابراہیم موصلی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابراہیم کیا معاملہ ہے؟ کون تمہارے ساتھ جو جور و جبر کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ اس پر ابراہیم نے منہ بسورنے کے انداز میں پوری تفصیل کہہ دی تھی۔ جعفر کا غصہ آ گیا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا، اسماعیل بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن قاسم تم زیادتی کر رہے ہو، جس طرح تم نے تلوار بے نیام کر کے معاملہ طے کیا ہے اسی طرح تو تلواریں چل جاتی ہیں، گردنیں کٹ جاتی ہیں۔ اسماعیل بن قاسم جعفر کی اس گفتگو کا جواب دینے ہی والا تھا کہ شاہی جلاد ابو ہاشم مسرور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جعفر اپنے حواس میں رہو، وزیر ضرور ہو، خدا بننے کی کوشش نہ کرو۔ جعفر نے کھا جانے والے انداز میں ابو ہاشم مسرور کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابو ہاشم تم ایک معمولی جلاد ہو، اپنے اوقات میں رہو، میرے اشارے پر تمہاری گردن کٹ سکتی ہے۔ ابو ہاشم مسرور تندیہ انداز میں مسکرایا، کہنے لگا، جعفر برمکی لکھ رکھو کہ میری اور تم دونوں میں سے کسی ایک کی گردن ضرور کٹے گی، اس وقت کی آنکھ دیکھے گی اور آسمان کا فیصلہ بتائے گا کہ گردن تیر کٹی ہے یا میری اور وقت کاٹتا ہے یا میں تیری گردن کاٹتا ہوں۔ رہا سوال ابراہیم موصلی سے معاملہ طے کرنے کا، تو کچھ ابن قاسم نے کیا ہے، یہی درست ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر تمہیں اس انصاف میں شک ہو جاؤ اور امیر المومنین ہارون الرشید سے اس کی شکایت کرو۔ جعفر کی چھانی تن گئی، کہنے لگا، شکایت تو میں ضرور کروں گا، جب میں شکایت کروں گا تو ابن قاسم یاد رکھنا، میری شکایت کے بعد تم گھر میں نہیں زندان میں رہو گے۔ اس بار ہارون الرشید کے محافظ دوستوں کا سالار ہرثمہ بن میمن آگے بڑھا۔ یاد رہے کہ یہی وہی ہرثمہ بن میمن ہے جو ہارون الرشید کے بعد مامون رشید کے دور میں لشکروں کا سالار اعلیٰ بنا تھا۔ چند قدم آگے بڑھ کر ہرثمہ بن
مین جعفر برمکی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسے پہلے ہی بے پناہ غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسماعیل بن قاسم کہنے لگا، جعفر برمکی کو اپنی حدود کو تم پھلانے کی کوشش نہ کرو، تم کتنے شجاع جرأت مند ہو میں یہ بھی جانتا ہوں، اور تم بھی سارے دوست احباب یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اپنی تلوار بے نیام کرو، میں بھی تلوار نکالتا ہوں، دونوں ٹکراتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تیری تلوار میری گردن کاٹتی ہے یا میری تلوار تیری گردن کو ناپتی ہوئی تجھے لہو لہان کرتی ہے۔ اگر تو صحیح معنوں میں جرأت مند ہے تو اٹھ اس وقت میرے ساتھ تیغ غزنی کا مقابلہ کر، اور پھر اپنی آنکھوں سے فیصلہ دیکھ کون کس کی گردن کاٹتا ہے۔ اگر تو بزدل ہے تو پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہ۔ شرمسار سا ہو گیا تھا، کچھ کہہ نہ سکا، کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر اپنی خفت مٹانے کے لیے جعفر برمکی کہہ رہا تھا، ابن قاسم تم اپنی حدود، اپنے مقام، اپنے مرتبے سے باہر ہو کر گفتگو کر رہے ہو، شاید تم بھول گئے تمہارا مخاطب سلطنت بغداد کا وزیر ہے، اور وزیر بھی جعفر برمکی۔ ابن قاسم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو، برمکی وہ خاندان ہے جس کی بات آج تک خلیفہ ہارون الرشید نے ٹالی ہی نہیں۔ جعفر جب خاموش ہوا تو اس کے ان الفاظ کا جواب اسماعیل بن قاسم دینا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی ہارون الرشید کا ندیم زادرہ جعفر کو مخاطب کرتے ہوئے خفگی اور کسی قدر ناراضگی کے اظہار میں کہنے لگا، ابن یحییٰ، اپنے برمکی ہونے پر اتنا گھمنڈ نہ کر، اپنے وزیر ہونے پر بھی نہ اتراؤ کہ یہ عارضی منصب ہے، یاد رکھنا کبھی تیرگی کے بطن سے نور سحر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی خاموشی سے نغموں سے پھوٹ پڑتے ہیں، کبھی کبھی انسان اپنی ہی گات، اپنی ہی چال چلتے ہوئے اپنے ہی پاؤں میں گرا زنجیریں پہننے پر مجبور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کے اپنے دلائل براہین آندھیوں اور زلزلوں کی قہر مانیاں بن جاتے ہیں۔ جعفر برمکی، میں جانتا ہوں کہ بغداد شہر میں رہتے ہوئے تم ایرانیوں اور عربوں کے درمیان تفریق اور تعصب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ظالم ہماری سرزمینوں میں عربوں ہی کا کھاتے ہو اور عربوں ہی کا خلاف بولتے ہو، ایسی زندگی پر لعنت ہے جعفر، تم قزاقوں سی گفتگو کرتے ہو، یاد رکھنا کبھی کبھی غارت اور ایذا رسانی کی زندگی کے حادثوں کی حکمرانی کے سامنے کھوکھلی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے تو حشیش کے نشے میں اندھا ہو رہا ہے۔ تو جانتا ہے کسی کے سامنے کہ تو برید اور تخریب و بلیس کی گفتگو کر رہا ہے، یہ امیر المومنین ہارون الرشید کے سب سے اعلیٰ سالاروں میں سے ایک ہے۔ جعفر برمکی، اتنے دور نہ جاؤ، اپنی حدود کو نہ پھلانگو کہ تمہارے اوپر فتنہ گری شعلے لہرائیں اور شعلے تم پر شرر بن کر برسیں، اپنا دست تصرف اتنا دراز نہ کرو کہ تمہاری مخالف قوتیں تمہارے موروثی تمدن تک محروم کر دیں۔ جعفر برمکی، وزیر ہی رہو، خدا بننے کی کوشش نہ کرو، اگر تم امیر المومنین ہارون الرشید کے وزیر ہو تو بہت سے لوگ بھی وہاں تک رسائی رکھتے ہیں، رہی بات تمہاری گردن کاٹنے کی تو اس کا فیصلہ تم نے یہی کر دیا ہے کہ اسماعیل ابن قاسم نے تمہیں تیغ زنی کے مقابلے کی دعوت دی ہے، اور اس دعوت کے جواب میں اسماعیل ابن قاسم نے تمہیں تیغ زنی کے مقابلے کے ساتھ ساتھ سب لوگ دیکھتے ہیں تم بیگی بلی کی طرح اپنی نشست پر بیٹھے ہو، اور اٹھ کر یہ جرأت اور جسارت نہیں کی کہ تیغ زنی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی وزارت کے منصب کی انا اور عزت کو بحال رکھنے کی کوشش کروں۔ یہاں تک کہتے کہتے زادِ راہ کو رک جانا پڑا، اور ہارون الرشید کے محافظ دستوں کو سالار اعلیٰ ہرثمہ بن مین نے بے پناہ غصہ کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھا، جعفر برمکی، وزیر بن کر وزارت کے منصب کو سنبھالنا اور چلانا بڑا آسان ہے، لشکروں کو سپہ سالار بن کر دشمن کے ساتھ ٹکراؤ کے وقت اپنے لشکر کے آگے رہتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنا بڑا کھٹن دشوار ہے۔ جعفر برمکی، جہد و قربانی اور ایثار کی داستانیں رقم کرنا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی فکری قدروں کے ہیجان کا تحفظ کرنا، اقوام متعلل کی تہذیبی اقتدار کی پاسداری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کام وزیر جعفر برمکی کر سکتا ہے، نہ ابراہیم، یہ کام ملت اور قوم کے مجاہد اور سالار ہی کر سکتے ہیں۔ جعفر برمکی، ابراہیم موصلی جو ہی چمبیلیا، چمچہ اور رس بھری ہواؤں کے گیت تو گا سکتا ہے، اشعار کے گلابی شگوفوں سے ملتا اس کے پہلے پتوں ہی داستانیں تو سنا سکتا ہے، پر صبح عزاداری کی تمہید نہیں باندھ سکتا، ارتقاء کے جمگاتے ہوئے افق پر سحر دانش کا اظہار نہیں کر سکتا، پتھریلی مسافتوں کا مسافر بن کر قوم اور ملت کے وقار کی خاطر دیس کے چراغوں میں اپنا خون نہیں جلا سکتا، یہ کام ایک سالار، ایک مجاہد ہی کر سکتا ہے۔ جعفر برمکی نے تو ناہم ابراہیم موصلی کی طرفداری کی، اس لیے کہ اس نے بے ایمانی، حرص اور لالچ کا اظہار کرتے ہوئے ایک نجار کی اجرت دینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ انتہا درجہ کی ناانصافی اور بے حمیتی ہے جس کا مظاہرہ اس ابراہیم موصلی نے کیا۔ ہم نے اس سے جو رقم لینی تھی وہ تو تلوار کی نوک پر اسماعیل بن قاسم نے وصول کر لی، اب جعفر برمکی رہ گیا تیرا کام، تو بھی ہماری طرف سے پہلے بھی اور ابھی بھی اسی وقت خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جا کے ہماری شکایت کر دے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اب اس وقت بھی اگر تم مزید کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو، ورنہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ جعفر برمکی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بولے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابو ہاشم مسرور زادرہ، محمد بن لبس اور فضل بن ربیع، اسماعیل بن قاسم اور عطریف کو لے کر اس کمرے سے نکل گئے تھے۔ ابراہیم موصلی کی حویلی سے نکلنے کے بعد ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، میرے بھائیو، سب میرے ساتھ چلو کہ میں تمہارے کھانے کا اہتمام کروں۔ اس پر جلاد ابو ہاشم مسرور بول پڑا، ابن قاسم تمہارا بہت شکریہ، یہاں ابراہیم موصلی کے ہاں ہی کافی وقت ضائع ہو گیا ہے، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، میں اپنے گھروں کو جائیں، اس وقت
ابو ہاشم مسرور اور زادرہ محمد بن لیث اور دیگر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے تھے۔ اسماعیل بن قاسم اور عطریف دونوں اپنی حویلی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اسماعیل بن قاسم اور عطریف جب حویلی میں داخل ہوئے تو دیوان خانے میں اسماعیل کا باپ قاسم، ابراہیم، شازیہ، برسک، عطریف کی بیوی رویان، اسماعیل کی بہن سماوہ سب بیٹھے شاید ان دونوں کی واپسی کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ دونوں جب دیوان خانے کے سامنے بیٹھے گئے تب انتہائی پریشانی اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے سب سے پہلے شازیہ نے پوچھ لیا، امیر جس معاملے کے لیے اب گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ جواب میں جو کچھ وہاں پیش آیا تھا وہ مختصر سے الفاظ میں اسماعیل نے بتا دیا۔ سب فکر مند ہو گئے۔ اس موقع پر ابراہیم اپنے بڑے اسماعیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ نے ابراہیم موصلی سے نجات کی رقم تو دوگنی کر کے لے لی، لیکن جعفر کا وہاں پہنچ جانا کسی علت سے خالی نہیں ہے اور وہ اس معاملے کی شکایت خلیفہ ہارون رشید سے بہتر ضرور کرے گا۔ اب آگے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس سے متعلق آپ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ جواب میں اسماعیل مسکرایا اور کہنے لگا، آپ لوگ رد عمل کا فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، دیکھو رات کافی جا رہی ہے، اٹھو جا کے آرام کرو۔ لیکن اس کے ساتھ اسماعیل بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور شازیہ وہاں بیٹھنا چاہتی تھی لیکن اسماعیل کے اٹھنے پر اسے مجبوراً اٹھنا پڑا، لہٰذا وہ اپنے بھائی برسک کے ساتھ عطریف اور ریان کو لے کر حویلی کے دوسرے حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر چاروں ایک ایک جگہ اکٹھے بیٹھے بڑی فکر مندی میں عطریف کو مخاطب کرتے ہوئے، اور شازیہ کہنے لگی، بابا اس واقعے نے مجھے اور بھی پریشان اور فکر مند کر دیا ہے۔ اب جعفر برمکی وزیر ہے، اسے آپ دونوں الجھ آئے ہیں، بلکہ جھگڑا اور تکرار بھی کر آئے ہیں، معاملہ گردن کاٹنے تک جا پہنچا ہے۔ اب جعفر آج رات یا صبح اس معاملے کی شکایت خلیفہ سے کرے گا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ جواب میں عطریف نے بڑے پیارے انداز میں شازیہ کا سر تھپتھپایا، کہنے لگا، بیٹی تو فکر مند کیوں ہوتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں یقین دیتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ شازیہ نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، نہیں بابا، اس طرح مجھے قلبی اور ذہنی سکون نہیں ہوگا، میں ساری رات پریشانی میں سوچتی رہوں گی جب تک یہ معاملہ حقیقی معنوں میں خلیفہ ہارون رشید کے سامنے رفع دفع نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک یوں جانو مجھے آسودگی اور چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر برسک تھوڑی دیر تک بڑی پریشانی سے اپنی بہن شازیہ کو دیکھتا رہا، پھر روح سخن تبدیل کرنے کی خاطر عطریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بابا یہ بغداد الف لیلوی شہر کہلاتا ہے، یہاں خلیفہ ہارون رشید کے عجیب و غریب قصے مشہور ہیں۔ دور دراز کے علاقوں میں اور دوسرے شہروں میں خلیفہ ہارون رشید کے بیس بدل کر بغداد شہر میں گھومنے اور نکلنے کے قصے مشہور ہیں، ان میں سے ایک قصہ ہمیں بھی سنا دیں، اس سے ہمارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ برسک وہ شاید یہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن شازیہ کا ذہن ہٹ جائے، وہ کسی قدر پرسکون ہو جائے، پر ایک دم برسک اپنا منہ عطریف کے کان کے قریب لے گیا۔ بابا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہن کتنی پریشان اور فکر مند ہو رہی ہے اور ساری رات ایسے ہی کاٹ دے گی، اسے نہ نیند آئے گی اور نہ سکون ملے گا، بڑی حساس ہے، کوئی اچھا سا واقعہ سنا دے، اس کا ذہن ہٹ جائے گا اور مطمئن سا آسودہ ہو جائے گا اور سو سکے گی۔ اتنا کہنے کے بعد برسک پیچھے ہٹ گیا، پھر عطریف نے شازیہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شازیہ میری بچی، برسک کے کہنے پر میں تجھے خلیفہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ شازیہ جب مان گئی تب قصے کی ابتدا کرتے ہوئے عطریف نے کہنا شروع کیا، شازیہ میری بیٹی، خلفائے عباسیہ کے ابتدائی دور میں رعایا کے حالات سے ہارون رشید سے بڑھ کر کوئی باخبر نہ تھا۔ بکثرت مرد اور بوڑھی عورتیں اس شہر کے اندر مخبری جاسوسی پر مقرر تھیں اور عمرہ کے مکانات میں غلامان خاص متعین تھیں جو ان کی ساری خبریں پہنچایا کرتے ہیں۔ باوجود اس اہتمام کے وہ خود بھی اندھیری اور چاندنی راتوں میں بس بدل کر نکلتا ہے اور مخفی حالات کی تفتیش کرتا ہے۔ الف لیلہ میں اس قسم کے متعدد دلچسپ واقعہ موجود ہیں، انہیں واقعات میں سے ایک اس وقت تمہیں سناتا ہوں کہ ہم سب کا وقت اچھا گزر جائے۔ بیٹا بات کچھ یوں ہے، رات کا وقت تھا، دجلہ اپنی معمول رفتار سے بہہ رہا تھا، اندھیرے کی وجہ سے صاف طور پر سب نظر آ رہا تھا۔ دجلہ اپنی معمولی رفتار سے بہہ رہا تھا، اندھیرے کی وجہ سے صاف طور پر نہ گھاٹ نظر آتا تھا نہ کشتیاں، لیکن دجلہ کے کنارے جو قصر و ایوان ہیں ان میں جو مشعلیں جل رہی تھیں ان کی روشنی دور دراز سے نظر آ رہی تھی۔ ایک چھوٹی کشتی نظر آئی جس پر ایک بوڑھا ملا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کشتی کے قریب ہی تین اشخاص سوداگروں کے بیچ میں دجلہ کے کنارے کھڑے تھے، بظاہر ان میں سے ایک مالک، دوسرا مصاحب اور تیسرا غلام معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ مصاحب نے آگے بڑھ کر بوڑھے ملا کو مخاطب کر کہا، بزرگ ملا، مہربانی کر کے ہم تینوں کو دجلہ کی سیر کراؤ اور یہ 2 دینار تمہارے معاوضہ خدمت کے موجود ہیں، ان کو قبول کر لو۔ جواب میں ملا کہنے لگا، میری مجال نہیں جو آپ کی فرمائش بجا لاؤں۔ ہارون رشید کا معمول ہے کہ وہ جس شہر بجرے پر سوار ہو کر نکلتا ہے، جس کے ساتھ ایک مناد پکارا جاتا ہے، خبردار جو کوئی شخص اعلیٰ ہو یا ادنیٰ، جوان ہو یا لڑکا، آزاد ہو یا غلام، رات کے وقت دجلہ کی سیر کرے گا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ملاح سے مخاطب ہونے والے تینوں دراصل ہارون رشید برمکی اور جلاد ہاشم مسرور تھے اور بیس بدلے ہوئے تھے۔ یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ دور سے ایک بڑی کشتی آئی ہوئی نظر آئی، اس میں جگہ جگہ مشعلوں کی روشنی ہو رہی تھی۔ جب وہ کشتی آگے چلی گئی تو مصعب نے، جو دراصل جعفر برمکی تھا، اس ملاح سے اصرار کیا، میاں اگر دینار کم ہیں تو اس سے بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم ہمیں اس کشتی میں لے چلو۔
وہ جو آگے بہرا کیا ہے، تم اس کے پیچھے چلو۔ زیادہ رقم لینے پر اس بوڑھا ملا کشتی کو دریائے دجلہ کے رات کے وقت لے جانے پر آمادہ ہو گیا۔ کشتی اس بجرے کے پیچھے لگا دی جو وہاں سے گزرا تھا۔ جب کشتی اس بجرے کے پیچھے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بجرے کا درمیانی حصہ مشعلوں سے روشن تھا۔ اس کے وسط میں ایک زرنگاہ کرسی بچھی ہوئی تھی، اس پر ایک نوجوان سیاہ پوش بیٹھا ہوا تھا اور مسرور کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا خوب ہونا کہ یہاں کے حالات مجھ پر زیادہ واضح ہو چکے ہیں۔ دائیں بائیں تخمیناً 100 غلام استادہ تھے اور ان کے بیچ میں 20 مصاحب تھے۔ اس بجرے کی صورتحال دیکھتے ہوئے ان 3 مسافروں میں سے جو دراصل ہارون رشید تھا اور مالک لگتا تھا، اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے پوچھا، کیوں صاحب یہ کیا تماشا ہے؟ عجیب سی حالت ہے اس بجرے کی۔ اس پر 3 مسافروں سے مالک کے جو 2 ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی بول اٹھا، یہ تو حقیقت ہے